جی یہ میرا تھرڈ پارٹ ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ یوحنا کی انجیل میں یسوع کون ہے جس کی باپ گواہی دیتا ہے، اس یسوع کے پیچھے چلنا ہے ہم نے۔ کسی بھی دوسرے یسوع کا یقین ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، یعنی میں اور آپ جتنے ایماندار ہیں، جتنے راست باز ہیں، جنہوں نے یسوع کو قبول کر لیا، انہیں خدا باپ کے فرزند بننے کا حق بخشا گیا ہے۔ تو وہ نہ خون سے، نہ جسم کے خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کے ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہم نے جس یسوع پر ایمان لانا ہے، جس یسوع پر یقین کرنا ہے، وہ یسوع باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا شافی یسوع۔ اور یہاں پر متی میں سے بھی ایک ریفرنس لے لیتے ہیں۔ یہاں پر جب یوسف ان باتوں کو سوچ رہا تھا، بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا ہے، یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس یسوع کی بات ہو رہی ہے۔ اس یسوع سے ہم نے گمراہی کی طرف نہیں جانا، اس یسوع سے باغی نہیں ہونا، ہم نے اس یسوع کی پہچان رکھنی ہے۔ کون سا یسوع ہے جس نے ہمیں ہمارے لیے فدیہ دیا ہے؟ کوئی دوسرا آ کر ہمیں گمراہ نہ کرے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ وقت، یہ گھڑی مجھ پر، آپ پر بہت کٹھن آ گئی ہے۔ ہمارے ایمان کی آزمائش کا ٹائم آ گیا ہے، اور ہمیں تیار کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ساتھیوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو، کہ ہم اس وقت کون سے دور سے چل رہے ہیں اور ہم نے کس طرح سے خدا ان کے کلام میں سے اپنی رہنمائی خود کرنی ہے۔ ہم بائبل پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، گھر میں دعا کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اور یسوع کہتا ہے کہ تیرے گمراہ ہو جائیں گے، اور وہ ایمانداروں کو بھی گمراہ کر لیں گے۔ تو عزیزو، ہم گمراہ ہونے والے نہ ٹھہریں، بلکہ ایمان لانے والے ٹھہریں۔ اور لکھا ہے آگے، ہم اس یسوع کی میں بات کر رہی ہوں، ان کے گناہوں سے نجات دے گا، جو ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے چکا ہے، دی ہے، جو مریم سے پیدا ہوا ہے، ابن مریم۔ اور لکھے یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ کس کی بدولت ہے؟ وہ یسوع مسیح کی بدولت ہے، جس نے ہمارے لیے فدیہ دیا۔ کیونکہ جب عدن میں گناہ ہوا تو انسان اور خدا کا رشتہ ٹوٹ گیا، کمزور ہو گیا، اور وہاں پر جدائی ہو گئی، اور اس جدائی کی دیوار کو میرے اور آپ کے یسوع نے آ کر گرایا۔ میرے اور آپ کے یسوع نے باپ تک پھر ہماری رسائی کرائی، اور اس جدائی کی دیوار کو گرا کر میل ملاپ کرایا ہمارا باپ سے۔
اور اگر ہم گمراہ نہیں ہوں گے تو ہم باپ کے پاس نئے یروشلم میں جائیں گے اور واپس جائیں گے ہم اسی حوالہ پر متی کے جہاں سے ہم پڑھ رہے تھے کہ آخری دور میں کیا ہوگا۔ اور یہاں پہ یسوع نے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے۔ وہی بات جو میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی آ کر آپ کو کہے کہ یسوع یہاں ہے، یسوع وہاں ہے، یہ جو آیا ہے یہ یسوع ہے، اور اسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس بات کی نبوت پہلے سے ہو چکی ہے، یہ ہمیں بتایا جا چکا ہے، اس کی آگاہی دی جا چکی ہے۔ اگر آج بھی ہم اس بات کا خیال نہ کریں، اپنی دھن میں لگے رہیں، تو ہم بہت قیمتی وقت کو کھو دیں گے، وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ اور لکھا ہے کوئی تمہیں گمراہ نہ کرے، تو گمراہ کریں گے، بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ 5ویں آیت 6، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ یسوع مسیح کہہ رہے گھبرا نہ جانا جب تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ اب ہم کیا سن رہے ہیں؟ لڑائیاں ہو رہی ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہوں گی۔ ابھی مصیبتیں شروع ہیں، جگہ جگہ پر کال پڑ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں ہم، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت کس طرح سے چڑھائی کر رہی ہے۔ یہ مصیبتیں شروع ہو چکی ہیں، اور ہمیں بڑے صبر سے کام لینا ہے، ہمیں دعائیں کرنی ہے، روزوں میں ٹھہرنا ہے، رفاقت شراکت میں ٹھہرنا ہے، فیملی پریئر کرنی ہے، اور خداوند سے ہر وقت کنیکٹ رہنا ہے، خداوند سے جڑے رہنا ہے۔ اس وقت لوگ تم کو عذاب دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے اب دعوت رکھیں گی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جڑا والا کی طرف کیا ہوا، اور ابھی تک ہو رہا ہے، کرسچنوں پر ظلم، اور عدالتوں میں ہمارے لوگ گھسیٹے جا رہے ہیں بے وجہ الزام، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے، اور کمزور ایمان والے ٹھوکر کھائیں گے، اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے دعوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، ایون کہ جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، لوگ ایک دوسرے سے خود دعوت رکھیں گے، مسیحوں میں عداوت ہوگی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح میڈیا پر مسیحوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، پاسٹرز کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور گندے الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں، اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، گمراہ تک کر لیں گے وہ، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، بے دینی کی۔ تو ہم نے بے دینی کے دور میں قدم تو رکھے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، اسی میں جی رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو یسوع کے لہو سے دھو کر روز پاک کرنا۔ اور لکھا ہے مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ نجات یعنی چھٹکارا، مخلصی، رہائی اور خلاصی پائے گا۔ کس سے؟ اس دنیا کے دکھوں سے۔ اور آگے لکھا مگر جو اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ خداوند اس کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے کے لیے مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے، اور خداوند کے نام کو سارا جلال ملے، یسوع کے نام سے۔